أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا للبسنا عليهم ما يلبسون وَلَقَدْ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من زانت به الوصول. پھر ایک کافر آخدین کہ جس ویلے انہاں دا دعویٰ ہے اللہ دی نبوت دا تو پھر انہاں دے کو فرشتہ کیوں نہیں آਉਂਦਾ؟ فرشتہ آ کے کوئی گل دسے ساڈے سامنے، سانو فرشتہ نظر آوے، فرشتہ کتاب آ کے لکھوائے، فرشتہ آ کے گل دسے تو پھر اسی منیے. فرمایا اگر فرشتے نازل ہو گئے، مخلوق دے سامنے عیاں ہو گئے تو پھر فیصلہ ہو جائے گا، پھر کسی کو مہلت نہیں ملے گی. نظام دنیا اور انسانی آزمائش جڑی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ دی ذات تے غائبانہ ایمان آنے، فرشتے، عذاب ثواب، جنت و دوزخ یہ ظاہری نگاہاں تو اوجھل ہے، اور اس دی خبر اللہ دا نبی اور اللہ دا رسول دیندا. اللہ دی عظمت دا اقرار کرنا پوندا اس دی قدرت ویکھ کے، مظاہر قدرت ویکھ کے جڑے اس دی عظمت اور اس دی قدرت کاملہ دی طرف دلائل کر دین. لیکن وہ صرف اے دس دین، مظاہر قدرت اے دس دین وہ کوئی ہستی ہے جڑی ہکلی ہے، لا شریک ہے، ہر چیز تے قادر ہے، ہر شے نو جاندی ہے، اس پورے نظام نو چلا رہی. اس تو اگے جس ویلے عہد فطرت ہوندا، وہی منقطع ہوندی، نبی دیاں تعلیمات موجود نہیں ہونیاں، تو مظاہر قدرت نو ویکھ کے تے اتنا ایمان آنا کہ کوئی ہستی ہے جڑی واحد لا شریک ہے، ہر چیز تے قادر، نظام نو چلا رہی، یہ اسلام ہے اور نجات واسطے کافی. جس لئے نبی مبعوث ہوندا تو پھر وہ یہ واضح کر دیندا کہ وہ ہستی کون ہے، اس دی ذات کیسی ہے، اس دیاں صفات کیسیاں، اس دیاں مرضیات کین، کس کام میں جو راضی ہے، کس گل جو ناراض ہے، وہ پوری تفصیل انبیاء دس دین. انبیاء ای گل دس دین کہ موت تو بعد زندگی ہے، حساب کتاب ہے، برزخ ہے، عذاب ثواب ہے، آخرت ہے، قیامت ہے، اتھے محاسبہ ہوئے گا، اور اہل جنت اور اہل دوزخ دا فیصلہ ہوئے گا، اور پھر ابدی زندگی. یہ سارا جڑا ہے اے ایمان بالغیب ہے کہ یہ سب کچھ ہر بندے نو نظر نہیں آਉਂدا، لیکن وہ نبی جڑا اللہ دا سچا بندہ ہوندا اس دی خبر تے ایمان لے آوندا. اس مادین ایمان بالغیب. ایمان بالغیب ہی مقصود ہے. اگر جنت و دوزخ سامنے ہو جائے، فرشتے سامنے ہو جان، عذاب ثواب سامنے نہ، پھر کسی دی کی ضرورت ہے کہ عظمت باری دا انکار کرے. تے قرآن کریم بھی بار بار دستا کہ جس لئے قیامت قائم ہو سی تو کافر آکسن یا اللہ سانو ہون ایک موقع دے دنیا تے جانے دا دے ویکھ اسی کس طرح تیری اطاعت کرنے ہیں. ارشاد ہو سی مقصود تا ایمان بالغیب ہے. ایک حدیث شریف چاہتا ہے کہ اللہ کریم نے جس ویلے جنت بنائی تو اس نے فرشتہ تو پوچھا کہ بھئی دیکھو اے میری جنت ہے، تو نہ کہ یا اللہ جس نے اس نو ویکھیا وہ تو اس تو بغیر نہ رہ سکسی، اور اس تے جتنی بھی اس نو محنت یا کڑی مشقت کرنی پئی اس دے باوجود وہ اس دے واسطے کوشش کردہ رہا سی. تے اللہ کریم نے اس نو مصیبتاں نال، آزمائشاں نال اور مشکلات دے نال ڈھک دیتا.
پھر اللہ کریم نے دوزخ بنائی، فرشتیاں نے پوچھا بھی دیکھو یہ کیسی ہے، انہیں عرض کی تھی بار الہ جس نے ایسا ویکھ لیا وہ دے اس پاسے بالکل نہ ہو سی۔ اللہ کریم نے اس کو شہوات نال، لذات نال اور دنیائی خواہشات دے نال ڈھک دیتا۔ تو یہ سارا نظام جڑا یہ ظاہری علم اور ظاہری اکھیں تو اوجل ہے۔ ہن جڑا ایمان لے آندا نبی دی صداقت تے اور نبی دی اطلاع تے ایمان بالغیب اور مجاہدہ کردہ اللہ دی رضا نو حاصل کرنے واسطے اور اللہ دی ناراضگی تو بچنے واسطے او تو مومن ہویا۔ تے جڑا بندہ نبی تے اعتماد نہیں کردا وہی تو کافر ہے، اسے کفر دی تو سزا ملنی۔ تے جس ویلے فرشتے نازل ہونے ہن موت دے ویلے جڑے فرشتے ہوندے وہ بھی تے بندے تے عیاں ہو ویندے اور قرآن کریم دسدا وہ کافر نہ گل کردے اس دے یضربون وجوہہم وادبارہم، انہاں دے منہ تے مار دین، انہاں دی پٹھ تے مار دین اور سوال کر دین فیما کنتم کیا کرتے رہے ہو، کتھے عمر ضائع کیتی نے۔ لیکن جس لئے فرشتے نظر آ ویندے اس لئے کافر دی توبہ قبول نہیں ہوندی، چونکہ ایمان بالغیب نہ رہا، آخرت واضح ہو گئی، عذاب ثواب دسن لگ پیا، مار پاؤن لگ پئی۔ سو فرمایا اگر اسی فرشتے نازل کریے تو پھر تو معاملہ ہی ختم ہو گیا، جس لئے فرشتے سامنے آوے ایمان بالغیب والا تو کس سے ہی موک گیا۔ اور دوسرا جس نو فرشتے نظر آؤندے کافر نو تو اندل موت ہی آؤندے اس دا کم مک بیندا، تو جس لئے عامت الناس نو فرشتے نظر آؤں گے قیامت قائم ہو جائے گی، پھر تک کسی نو مہلت نہیں دیتی جائے گی کہ عالم غیب اس دے سامنے عیاں ہو جائے، وہ فرشتے تک لے، جنت دوزخ تک لے، تو اس تو بعد اس نے مہلت دیتی جائے کہ ہن تو عمل کر لے، ایسا نہیں ہوئے گا۔ ثم لا ینظرون، پھر کس سے مہلت نہیں دیتی جائے، پھر تک کس سے ہی ختم ہو جائے گا۔ اور اگر جیسے دن میں پہلے اتھے پیغام دینے واسطے یا گل دسنے واسطے انسانہ جو نبی نہ ہوندے فرشتے ہوندے تو فرمایا لو جعلناہ ملکا لجعلناہ رجلا، اگر اسی فرشتے نو رسول اور نبی بنا دے تو اس نو بھی تو انسانی لباس بنا دے نا۔ فرشتہ تو رہے تو پھر نہ کافر اس کی گل سن سکتے نہ اس نو ویکھ سکتے، تو پھر وہ تبلیغ کس نو کر سی؟ تو جی فرشتے نو انسانی وجود چاڑنا اور انسانی لباس وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ، انسانی لباس جڑا انہاں پایا ہوا وہی اس بھی پایا ہوئے، انہاں دی طرح کھائے پیوے، انہاں دے نال روے پھر اتنے تکلف دی کیڑی لوڑ ہے۔ پھر اسیں عظمت انسانی جڑی وہ منتخب کیتی اور انسان نبوت دی عظمت نہ سرفراز فرمایا۔ ایدے نال سوال ہی بےہودہ کہ اگر فرشتہ نبی بن کے آوے تو جی فرشتہ رہے تو اس تو لوگ اقتصاب کس طرح کر سکتے؟ تو جی فرشتے نو انسان بنا دیتا جائے تو عجیب منطق کہ پھر انسان نو نبوت کیوں نہ دیتی جائے۔ فرمایا یہ انہاں دا جڑا ہے اعتراض یہ جہالت ہے۔ وَلَقَدْ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، یہ تو مذاق اڑاؤن والی گل ہے نا، یہ کوئی اس گل وزن نہیں، یہ تو ایسے ہے جڑے اللہ دے نبی اور اللہ دے رسول دا مذاق اڑایا جا رہا ہوئے۔ اور یہ آج کوئی پہلی گل نہیں، اس تو پہلے بھی آپ تو پہلے بھی پیغمبران دے نال کفار نے اس طرح دا تمسخر کیتا، مذاق اڑایا۔ اور فرمایا فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، لیکن جڑا وہ تمسخر اڑاندے ہیں نا اس دا پھر جڑا اگو نتیجہ یا سزا وہ انہاں دے گاٹے پائے گی۔ نبیوں دے نال جنہاں نے نبیوں دا استہزاء کیتا اور نبی دی دعوت دا تمسخر اڑایا اور نبی دی دعوت نو اہمیت نہیں دیتی اور بودے اعتراض کیتے، انہاں اعتراضات دے نتیجے اللہ دا عذاب انہاں دے گل پہ گیا اور پھر انہاں نو او سزا بھگتنی پہ گئی ہے۔ قُلْ سِیرُوا فِی الْأَرْضِ ثُمَّ انظُرُوا کَیْفَ کَانَ عَاقِبَةُ الْمُکَذِّبِینَ، انہاں نو فرماؤ میرے حبیب کہ زمین تے پھر کے ویکھو تو صحیح، جنہ قوموں نے انبیاء دی تعلیمات دا مذاق اڑایا اور انبیاء دا تمسخر اڑایا، انہاں دا حشر کیا ہویا، انہاں دے کھنڈرات جڑے نو زبان حال نال دسدے پے، بڑے بڑے پہاڑ کٹ کے جنہ مکان بنائے ویران ہو گئے، بندہ کوئی نہیں لبدا، زمین الٹ گئی ہے، کھڈے پہ گئے، تباہ ہو گئے، آبادیاں دے نام و نشان مٹ گئے۔ ذرا زمین تے پھر
فرقے تو ورقے دہر تو پڑھو تو صحیح انہوں نے لکھی ہوئی کہانیاں اور وہ کھنڈرات زبان حال نال پہ دستے کل سیرو فی الارض انہوں فرماؤ بس زمین تے پھر کے تسی تاریخ انسانی دی کھوج لو اور ویکھو ثم منظرو پھر ذرا تکو اے گل کیف کان عاقبۃ المکذبین جنہ نبیاں دی تعلیمات نو جھٹایا انہاں دا انجام کی ہویا کل من ما فی السماوات والارض فرمایا انہوں پوچھو آسمانہ اور زمینہ دے وچ جو کچھ ہے وہ ہے کدہ کون ہے کوئی ایسا دنیا تے کوئی ایسی ہستی ہے جڑی ایک جھوٹا دعویٰ بھی کر سکے کہ جو کچھ زمینہ تے ہے اور جو کچھ آسمانہ تے ہے وہ میرا کوئی تلاش کرو یعنی یہ اتنی بڑی گل ہے کہ جنہ خدائی دعوے کیتے نہ انہوں دے ذہن بھی اس گل تے نہیں پہنچے کہ وہ یہ دعویٰ کرتے جو کچھ زمینہ چو جو کچھ آسمانہ چو میرا یہ بھی نہیں کہہ سکے وہ بھی نہیں کہہ سکے اور بڑی عجیب گل ہے کہ انہوں نے بھی کوئی دیوی دیوتا سورج دیوتا آئے یا کوئی فلانا دیوتا آئے تو بادشاہ اس دا اوتار ہے اس واسطے بادشاہ دی پوجا کرو یہ جھوٹا دعویٰ بھی انسان وہ دعویٰ کس طرح کر سکتا جس چیز نو سوچ ہی نہیں سکتا انسان دے واسطے یہ سوچنا ہی محال ہے وہ پیا کفر کرے وہ یہ نہیں سوچ سکتا کہ جو کچھ زمینہ چے جو کچھ آسمانہ چو میرا کیونکہ جڑی چیز ممکن نہیں ہوندی ناممکن دے بارے تخیل بھی نہیں بدلا جا سکتا یہ ناممکن ہے انسان نو تے علم ہی نہیں بس زمینہ دے وچ کہ ہے تو آسمان تو خیر اس دی رسائی تو بہت دور آسمانہ دی بادشاہی کہ کچھ جائے انسان اندازہ ہی نہیں لا سکتا تے جنہ خدائی دعوے بھی کیتی رکھے نہ اپنی پوجا بھی کراندے رہے انہوں بھی یہ دعویٰ نہیں کیتا بارض و سما دے جو کچھ ہے میرا تو پھر انہوں کو پوچھے کس دا کل من ما فی السماوات والارض یہ آسمانہ اور زمینہ بے پناہ چیزاں بے پناہ اشیاء جڑیاں شمار تو باہرن ہوائیں سورج چند ستارے سیارے رویدگی زمین دے وچ کمالات آسمانہ کتنے خزانے کتنی مخلوق ہے کتنے فرشتے کے نظام ہیں کہ کچھ ہو رہا یہ جتنا کچھ ہے یہ سارا کس دا کون مالک اس دا کل اللہ انہوں نے دسو یہ سارا اللہ واحد لا شریک دا یہ ایسی عظیم سلطنت ہے کہ انسان اس دا جھوٹا دعویٰ بھی نہیں کر سکے دیکھو کیسی عجیب گل ہے انسانہ نے خدا ہونے دے جھوٹے دعوے کیتے اپنی پوجا واسطے لوگوں کو مجبور کیتا لیکن ایک کوئی انسان جھوٹا دعویٰ بھی نہیں کر سکیا کہ زمینہ دے میں جو کچھ ہو رہا یہ میں پہ کرنا ہے سب میرا یا آسمانہ دی جو کائنات ہے ساری میری یہ نہیں کسی دعویٰ کیتے بلکہ جڑے خدا صداندے رہے نا 400 سال تک کم و بیش فرانے مصر جڑے نسل بعد نسل پوجا کراندے رہے لیکن عجیب گل ہے کہ انہاں بھی کدوں گدڑ دی تصویر بنائی ہوئی ہے تے کدوں کو ہور بنایا ہوا اے دیوتان جی جڑے خدا جڑے اس دی بادشاہ دی مدد کرتے ہیں اس واسطے بادشاہ دی پوجا کرو کیسی عجیب گل ہے اسی طرح جتنے لوگوں نے اپنی پوجا بھی کرائی ہے نا انہوں اگوں مختلف طاقتیں بنائی ہوئی ہیں جنہوں نے وہ پوجا کرتے کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکیا کہ ارض و سما کے اندر جو کچھ ہے وہ میرا یہ جھوٹا دعویٰ کرنا بھی انسان واسطے ممکن نہیں فرمایا یہ صرف اللہ دا اور گل یہ ہے کتب علی نفسہ الرحمہ گل وہ نظام اس واسطے چل رہا پیا کہ اس نے اپنی ذات پاک تے اپنی رحمت لازم کر لی ہے وہ بہت بڑا رحیم ہے اس دی رحمت بہت وسیع تر ہے کوئی اس دی عظمت دا انکار کردا کوئی اس دی نافرمانی کردا کوئی اس دی ذات دا انکار کر دیندا اس دی رحمت اتنی بے پناہ ہے
کہ وہ اس نو برداشت کرتا رہنا. اس واسطے لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ، اس واسطے کہ اس نے قیامت کا دن مقرر کر دیتا جس سے شک شبہ دی کوئی گنجائش نہیں، اور اتھوں تک لوگوں اس نے مہلت دے دیتی. تو سارے اس نے قیامت نو جمع کرنا، یوم حشر نو تساں سارے نو جمع کرنا. اتھے انکار والے بھی آ جا سن، اقرار والے بھی آ جا سن. اور اس نے اپنی رحمت فرمایا الرحمن الرحیم، رحمانیت جڑی ہے اسے بہت وسعت ہے. اور الرحمن للدنیا، دنیا جس دی رحمانیت دا اظہار ہے کہ کافر نو بھی روزی دے رہا، صحت دے رہا، اس دیاں ضرورتاں پوریاں کر رہا، اس دے جتنے تربیت وجود دی کر رہا، اور مال دولت اولاد ہر شے صحت اس نو دتی. یہ رحمانیت ہے. رحیمیت جڑی ہے الرحیم للآخرہ، آخرت واسطے ہے. جڑا بندہ مردہ اور رحمانیت چو نکل کے اگے اس دا واسطہ رحیمیت نہ پاؤندا، رحیمیت جڑی ہے یہ مومن واسطے، اور اتھے کافر اس تو معروم ہو جائے گا. فرمایا اس نے اپنے اتنے رحمت لازم کر لی اپنی ذات تے. یہ اس دی رحمانیت ہے کہ دنیا تے لوگ اس دی ذات دا، اس دی صفات دا کوئی انکار کردا، کوئی اس دے نال مختلف چیزاں نو شریک کردا، لیکن اس دی رحمت برداشت کر دیے اس واسطے کہ اس نے ایک دن مقرر کر دیتا جس سے کوئی شبہ نہیں. تو تسی سارے نے اتھے جمع ہونا، اقرار والے بھی انکار والے بھی. پھر اتھے پتہ لگ جائے گا الذین خسروا انفسهم فهم لا یؤمنون، جنہ اتھوں دا گھاٹا جنہ نے اپنے واسطے چن لیا انہاں ایمان نہیں آنا. جڑا ایمان نہیں لے آئے گا اس دن جس لئے فیصلہ ہوئے گا تو اس میں بہت زیادہ خسارہ ہوئے گا. وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. تسی شمار نہیں کر سکتے کہ رات جڑی تو ساڑھے واسطے سکون دا، نیند دا، اور ایک طرح دی موت دا سبب بنویں دی کہ اے نیند جڑی یہ بھی موت دی بہن ہے. آدمی بے حس ہو ویندا، بے خبر ہو ویندا. فرمایا کتنی مخلوق ایسی ہے کہ جنہ دی زندگی رات ہے، جڑے دن نو باہر نکل دی نہیں، دن نو آنکھ کھول دی نہیں، دن نو کوئی انہاں دی مصروفیت ہی نہیں ہوندی، پہر آندے رات ہوندی ہے تو انہاں دی زندگی شروع ہو ویندی تاریکیاں دے پاسے، انہاں دی سارا زندگی دا شغل ہے. کتنی مخلوق ہے اللہ دی ایسی کہ جڑی رات وچ وسدی ہے، اور کتنی مخلوق ایسی جڑی دن وچ وسدی ہے، رات اس دی ستیاں یا آرام کردیاں گزر ویندی. عجیب طرح دا اس دا نظام ہے. اور کوئی لمحہ، کوئی حالت بیکار نہیں، کوئی موسم بیکار نہیں، کوئی دن رات، کوئی تاریکی روشنی، کوئی شے بیکار نہیں. اگر تاریکی ہے تو بے پناہ مخلوق ہے جس دی زندگی تاریکی نہ وابستہ، اور اگر روشنی ہے تو بے شمار مخلوق ہے جس دی زندگی روشنی نہ وابستہ. لیکن یہ ساری مخلوق جڑی تاریکیاں راتاں وسدی ہے، جڑی دناں وسدی، یہ ساری مخلوق اس واحد و لا شریک دی ہے، اور وہ سب دی سندا، سب نو جاندا. تسی تو مخلوق دی تعداد تو بھی واقف نہیں، وہ مخلوق دے ایک فرد نو جاندا، چھوٹے بڑے سب نو جاندا، سب دی سندا، سب دے حال تو واقف. قُلْ غَيْرَ اللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. میں کہہ دے اے مخاطب، ایک آنکھ دے کہ کیا اللہ تو علاوہ میں کسی اور نو اپنا مددگار بنائی. یہ ساری گل پیچھے جڑی آندی پئی ہے کہ زمینہ آسمانہ دے وچ جو کچھ ہے وہ ہے اس واحد لا شریک دا. یہ وکری گل ہے کہ اس دی رحمانیت ہے کہ دنیا تے اس نے مہلت دیتی ہوئی، لیکن ایک دن آندا پیا جتھے کھرا کھوٹا الگ الگ ہو جائے گا.
اور جو رات مخلوق وسدی ہے جو دن وسدی ساری اس دی سارے دے حال تو ہر حال تو واقف ہے. اس دے باوجود ایسی عظیم ہستیاں چھوڑ کے تو میں کسی اور کو مدد منگن ٹر پوا تو اس کو اپنا معاون مددگار سمجھ لیں, اس کی اطاعت کر لیں. حالانکہ آسمانہ زمینہ دا بنان والا انہوں قائم رکھنے والا انہیں مخلوق پیدا کرنے والا وہ واحد لا شریک ہے, اور ساری مخلوق نو او روزی دیندا, ساری مخلوق محتاج ہے اس دے رزق دی, اس دے رزق تے زندہ, اس نو کسی رزق دی کوئی احتیاج نہیں. ولا یطعم, وہ کسی کو روٹی کھانا نہیں منگتا, کوئی اس کو خوراک نہیں دینا. وہ دی ذات ایسی ہے کہ وہ سب دی غذا کا انتظام کردہ, ساری مخلوق اپنی خوراک تے زندہ, اس کو کسی غذا دی احتیاج نہیں. قل انی امرت ان اکون اول من اسلم, فرما دو کہ میں نے تو یہ حکم ملیا کہ میں پہلا مسلمان ہوں, یعنی ایسا مسلمان ہوا کہ سب تو اگے ہوا میرے جیسا, کوئی اتنا یقین پختہ ہوئے میرا کہ کوئی میری نظیر نہ مل سکے. ولا تکونن من المشرکین, اور میں نے تو یہ حکم ہے کہ میں مشرکان دا سنگ نہ کرا, بالکل مشرکان نال میرا تعلق نہ رہے. شرک ہے اور دین ہے, اور میرے واسطے تو یہ حکم ہے کہ ان اول من اسلم, کہ میں پہلا مسلمان ہوں, یعنی سب تو پہلا مننے والا بھی ہوں, اور اس طرح مننا کہ جڑا میرا ایمان ہے وہ بے مثال ہوئے, کوئی دوسرے دے کسے دے ایمان اور یقین او گیرائی اور او گہرائی نہ ہوئے. ولا تکونن من المشرکین, اور کدی بھی شرک دے قریب نہ گزرا. قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم, فرمایا میں اللہ دا محبوب ہوں, میں اللہ دا رسول ہوں, میں اللہ دا پیغمبر ہوں, اور مخلوق واسطے شفاعت دا سبب ہوں. لیکن میرے تے اللہ دی یہ رحمت ہے کہ میں اس دی نافرمانی کرنی نہیں. نبی معصوم عن الخطا ہوندا, نبی خطا دا مادہ ہی نہیں ہوندا, نبی عصمت موجود ہوندی ہے, نبی گناہ نہیں کرتا. لیکن فرمایا کہ خدا نہ خواستہ اگر میں بھی اللہ دی نافرمانی کراں تو پھر میں بھی آخرت دے بہت بڑے دن دے عذاب تو ڈرتا ہوں. یعنی گناہ ایک ایسی چیز ہے, اللہ دی نافرمانی ایک ایسی چیز ہے کہ وہ غضب الہی نو دعوت دیں دی, اور نبی معصوم ہوندا, نبی گناہ دا مادہ ہی نہیں ہوندا, نبی انسان ہونے ہویا فرشتیاں نالوں زیادہ پاکیزہ ہوندا اور معصوم ہوندا, اور گناہ ہو نہیں سکتا نبی تو اس واسطے کہ نبی مطاع ہوندا, جو کوئی نبی کردا امت تے اس دی اطاعت فرض ہوندی. اور ایسا امت نو کا خدا نہ خواستہ انبیاء گناہ کرن تو مطلب ساری امت گناہ کرن لگ پے گی. لہذا نبی معصوم عن الخطا ہوندا اور گناہ دا سوال ہی پیدا نہیں ہوندا. لیکن فرمایا اگر بفرض محال خدا نہ خواستہ میں بھی اللہ دی نافرمانی کراں تو پھر میں بھی قیامت دے دن تو اور عذاباں تو ڈردا, دوسرے کسی دی کی جرات. اور ساری عظمت الہی پیچھے بیان فرما کے فرمایا وہ اتنے عظیم اور قادر اور عالم الغیب رب نو چھوڑ کے کسی اور نو بنا لیے, کیسے بے وقوف ہو تسی, کیا گلاں کرتے ہو. اور جڑے تسی بڑے دلیر ہو کے جرم وچ لگے ہوئے ہو, جرم کرنے والے نو جرم تے دلیر نہیں ہونا چاہیے, توبہ کرنی چاہیے, رجوع اللہ کرنا چاہیے, اللہ کو معافی منگنی چاہیے, کیونکہ یہ جرت جڑی ہے بہت ماگی پوسی. اللہ کریم اپنی رحمت نہ ہدایت تے قائم رکھے اور ہدایت تے موت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہ 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 اللہ